الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون هو يحيي ويميت إلیہ ترجعون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ عذاب واقعی سچا ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر بلا شبہ ہر ظالم شخص کے پاس جو کچھ زمین میں ہے تو اسے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور فدیے میں دے دے گا، اور مجرم جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آگاہ رہو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے اور اسی کے طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 53 اور 54 سورہ یونس کے ہیں، اور جو ہے 55 اور 56 کے 4 آیتیں ہیں۔ قیامت برحق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب کو ضرور اٹھانے کا جو ہے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے دریافت کرتے ہیں احق ہو، کیا قیامت سچ ہے؟ یعنی جب جسم مٹی میں چاہیں گے تو انہیں پھر خبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا؟ لوگوں کو شک تھا کہ قیامت آئے گی نہیں اور ہمیں پھر دوبارہ حساب کتاب نہیں ہوگا، اور قیامت کا دن برپا کیا جائے گا۔ قل ای وربی انہ لحق وما انتم بمعجزین، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اللہ کی قسم، اللہ نے خود قسم کھا کے کہا ہے سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، یعنی تمہارا مر کر مٹی ہو جانا اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکے گا، تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کرے گا جس طرح اس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے، پہلی دفعہ تمہیں عدم سے وجود بخشا تھا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس وہ کہہ دے گا تو ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ کی نظیر قرآن مجید میں صرف 2 اور آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے سامنے عام قسم اٹھا کر یہ بیان فرما دیں قیامت ضرور آئے گی، حساب کتاب ضرور ہوگا۔ چنانچہ سورہ سبا میں اللہ نے فرمایا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلی وربی لتأتینکم، آیت نمبر 3 ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور قیامت کو لائے گا اور حساب لے گا۔ اور سورۃ التغابن میں اللہ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 7 ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور قیامت کے دن اٹھاؤ جاؤ گے اور حساب لیے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم دنیا میں کرتے تھے وہ تمہیں بتلا دیا جائے گا اور تمہاری کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی۔ یہ تمام کام اللہ کے لیے بڑے آسان ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو کافر خواہش کریں گے کہ اے کاش زمین بھر کا سونا دے کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ سکیں گے، لیکن وہاں کوئی بچنے کی چانس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے صرف کافروں کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حساب لے گا، ایمان والوں کا بھی۔ اگر ایمان والے بھی وہاں جا کر پھنس جائیں گے تو وہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں ہم ایمان والے ہیں جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے، پچھتائیں گے، ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ اللہ فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ بالقسط سے مراد یہاں حق ہے اور جو ہے صحیح فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔
ہر چیز اللہ کے روبرو حاضر ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہوگا تمام چیزیں سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کا وعدہ حق ہے، جو صورت میں پورا ہو کر رہے گا، کسی بھی حالت میں وہ جو ہے چھپے گا نہیں، پورا ہوگا۔ وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، اور سب نے لوٹ کر اسی کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا ہے، اور وہ اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز جو ہے حیثیت نہیں رکھتی، اور جسموں سے جدا ہو کر زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، جنگلوں میں بکھرے ہوئے انسانوں کے ٹکڑوں کو اللہ تعالیٰ خود ایک مرتبہ جمع کرے گا، اور انہیں یکجا کر کے انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کر کے اپنے دربار میں ساری کائنات کو ایک مرتبہ جمع کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قدرت ہے۔ کافر سمجھیں گے ہم جلا کر جو ہے راکھ کر دیں گے، اللہ پھر دوبارہ اٹھائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ راکھ کے بھی ایک ٹکڑے کو جمع کرے گا، اور ایمان والوں کے جو ہے پرزوں کو بھی جمع کرے گا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے بڑی مشکل ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہوں، دوسری مرتبہ مجھے پیدا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، ضرور حساب لے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کے دن کو ڈرنے کی توفیق عطا دے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہمیشہ نماز روزے زکوٰۃ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے مسلمان بنا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام انسانیت کو جو ہے جو کافر ہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، دنیا میں سکون فرمائے۔ خاص اللہ تعالیٰ فلسطین کے ایمان والوں کی ہر جگہ سے حفاظت فرمائے، اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام فرمائے، ان کے بچے بھی ہوئے کہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہاں کے بھی الیکشن ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو ہے کائنات کا سکون عطا فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ بھی ہمارا ایمان کے ساتھ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔